ویلکم بیک۔ اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے اس میں سب سے اہم کردار کے ایم سی کا ہے کہ وہ کس طریقے سے شہر کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہاں پہ ملازمین جو کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں کے معاملات ہوں، چاہے الاؤنسز کے معاملات ہوں، یا ان کے جو دیگر مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں یا حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیا ان کو پریشانیاں ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا رحیم بیگ صاحب، صدر پاکستان پیپلز یونٹی کے ایم سی۔ ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کے ایم سی کے جو ملازمین ہیں انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور کیا وہ شہر بھر کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے قابل سمجھتے ہیں کہ کے ایم سی ہے یا نہیں۔ رحیم بھائی خوش آمدید کہیں گے۔ فرمائیے گا کے ایم سی کے جو دیگر معاملات ہم نے دیکھے ہیں، کافی مسائل ہم نے دیکھے کہ ملازمین کو بھی رہے ہیں، شہر کو بھی ہے، کس طرح کے معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں اور کس طرح حل کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت شکریہ حسن بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، ہمارے کے ایم سی ایک بڑا ادارہ ہے کراچی شہر کے لیے۔ کسی بھی شہر کے لیے دو محکمے یا پولیس یا کے ایم سی، اس کو بہتری کے لیے ان دو محکموں کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی یہ ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ جی یہ ہو گیا، چور پکڑ لیا، یہ کر دیا، تو انہوں نے 3.5 سال چور ڈاکو، اس کے علاوہ تو کچھ کیا نہیں۔ میں ایز اے یونین صدر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 3.5 سال میں انہوں نے 15,000 ملازمین کے لیے 1 روپیہ دیا؟ عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کتنے ارب کی یہ انہوں نے گرانٹ کی تھی کراچی کی، کہاں ہے وہ؟ 1100 ارب روپے 1100 ارب روپے کراچی کے کسی کونے میں آپ مجھے دکھا دیجئے۔ آج ہماری شہری جو انتظامیہ ہے، کے ایم سی بدحالی کا شکار ہے۔ 2013 سے لے کے آج تک کے لائبلٹیز ہمیں نہیں دیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھی جب پیسے ملیں گے تو وہ دیں گے نا۔ آج 2013 سے ریٹائر ملازمین بالکل پریشان بدحال۔ آج ہمارے سٹی وارڈن آپ دیکھیں کہ شہر کے ہر سگنل پہ آپ کو نظر آئیں گے، ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں، بارش ہو دھوپ ہو، سٹی وارڈن آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال 4 سال ہو گئے ان کی وردیاں نہیں ہیں، ان کے الاؤنسز نہیں ہیں، ان کا رمضان روزے بیچارے روڈوں پہ کھولتے ہیں، کچھ اس سلسلے میں آپ نے بات کی پیپلز پارٹی سے، بات کی صوبائی حکومت سے؟ جی سر، بالکل بات کری۔ پچھلی دفعہ مرتضی واز صاحب نے 75 لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کر کے ان کو ایک الاؤنس دیا بھی بیچاروں نے۔ اب مرتضی واز صاحب کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ 30 سال کے لائبلٹیز مسئلے ہیں، ان کو آئے ہوئے 1 سال ہو گئے، تو کس طرح اس کو مینیج کریں گے؟ پھر یہ شہر کے دعوے دار بنتے ہیں۔ آپ نے بچے کو بدتمیز بنا دیا، آپ نے مسجدوں میں لڑائی کرا دی، آپ نے خانہ کعبہ میں نعرے لگوا دیے۔ آپ ملک کو لے جا رہے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتا تھا 6 مہینے پہلے آپ کو پتا چل گیا ہم جانے والے، آپ نے وہ سرنگیں بچھا کے گئے، بارونی کے فرشتوں کو بھی لا کے بٹھائے، وہ نہیں چلا سکے گا ملک۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کے آپ نے غلط سبسڈیاں دی۔ چلیے یہ جان لیتے ہیں نیلم صاحبہ سے۔ نیلم صاحبہ، آپ نے جانا کہ اس وقت کیا کہا جا رہا ہے کہ اب بارودی سرنگیں بھی بچھا دی، آپ نے جو شہر کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کیا وہ بھی نہیں دیا، شہر کراچی کو بالکل اگنور کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ لائن اس وقت ہماری منقطع ہوئی ہے نیلم صاحبہ سے، دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ جناب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ہی ناکام رہی، تو پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی مسیحا بن سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیے جناب، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب سلیکٹ ہو کے آئے تھے، ریجیکٹ ہو کے چلے گئے۔ دیکھیے، ملک چلانا، کرکٹ کھیلنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آج آپ کہاں لا کے آپ نے ملک کو چھوڑا؟ یہ تو اچھا ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے اور یہ سنبھال لیا، ورنہ تو دیوالیے سے برے حالات ہمارے ہو جاتے۔ آج گھر گھر میں، گلی گلی میں لوگ موبائل چوری کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات، آپ نے پاکستان کا تاریخی قرضہ لیا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا ہے۔ آپ نے شوکت خانم کا چندہ، زکوٰۃ وہ تک کھا لیا۔ کبھی آپ گاڑیاں لے کے بیچ رہے ہیں، پھر آپ نے بچے کو بدتمیز بنا دیا۔ مطلب پارلیمنٹری زبان ہی نہیں ہے کچھ۔ آپ کو پہلے جج آپ کے حق میں فیصلہ دے تو ٹھیک، نہیں تو خراب۔ آپ کے حق میں اگر آپ کے لیے کہہ دیتے تو اچھا، اگر فوج نیوٹرل ہوئی تو اچھی بات ہوئی۔
ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ امان صاحب سے جانتے ہیں، امان صاحب یہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کے ایم سی جو ہے وہ ایک ہمارا ایک اہم ادارہ ہے شہر کراچی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سر کیا اس کو اس طرح مینیج کرے گی کہ شہر کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جا سکے؟ کوشش میں نے کہا مرتضی وہاب صاحب جس طرح رحیم بھائی نے بتایا کہ اتنے عرصے میں کہتا ہوں جس طریقے سے ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ 10 سال 20 سال 30 سال میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں، ان کی خرابیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، میں سچ ایک بات سچ کڑوا ہوتا ہے، جہاں سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا پوزیٹیو پوائنٹ کے لیے تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن زیادہ تر سیاسی لوگوں نے ماحول خراب کیا ہوا ہے کے ایم سی میں، اب ادارے وہاں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ میں بالکل کسی کے ساتھ کمپرومائز، ہمیں بھائی کم سے کم ادارہ رہے گا تو آپ کی یونین رہے گی۔ تو مرتضی وہاب صاحب کوشش کر رہے ہیں، سندھ حکومت کوشش کر رہی، کے ایم سی کو انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک کرنے کی۔ سر کراچی شہر میں بڑی بڑی آگے بھی لگی ہیں اور کے ایم سی جو ہے وہ بے بس بھی نظر آئی، پورے اکوپمنٹ نہیں تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کے ایم سی کے پاس اتنا فنڈز ہونا چاہیے کہ ان کے پاس سامان ہو، ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فنڈ سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 1100 ارب روپے کا، وہ میرے خیال میں 11 کروڑ بھی دکھا دیں تو تب بھی شاید جو ہے نا کچھ نہ کچھ بہتری ہو جاتی، کوئی فنڈز جاری نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز میں جو پہلی بات کہنے والا تھا، جو آپ کو میں نے ایک بات کی کہ اگر جس طرح میری بہن بات کر رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی بدعت جانتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یقین ایک سیاسی ورکر ہونے کے میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ آج بھی یہ الیکشن کرا لیں، پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیت پائے گی، اور پھر اس میں پھر کیا ہوگا، ایک نیا پینڈورا باکس کی دھاندلی ہو گئی، اس کو کون صحیح کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر دوسری ایک اور بات کہ پیپل پارٹی کے بھی رہنما بیٹھے ہیں، نون کے بھی سن رہے ہوں گے، کوئی پارٹی میجورٹی میں سامنے نہیں آئے گی، اسی طرح کولیشن حکومتیں بنے گی، قومی حکومت بنے گی۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے وہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ کل میرے خیال میں ان کی بات سنے گا کون؟ ٹھیک ہے، جب وہ کل کسی کو کہیں کہ آئیں مجھے اتنی سیٹوں کی ضرورت ہے، اتنی بےزتی اور اتنی بدتمیزی اور اتنی یہ بات، اس میں بالکل 100% ان کو سپورٹ کرتا ہوں ان کی بات کو، کہ سب سے زیادہ بدتمیزی جو سیاست ہوئی وہ پی ٹی آئی کے دور پہ، ٹھیک ہے، گالی گلوچ اور جب ایک لیڈر، کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے نون کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، کوئی بھی لیڈر سٹیج پہ کھڑا ہو کے وہ اگر کوئی کسی کو گالی گلوچ کہے گا یا اس کی نقل اتارے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عوام کیا عام ورکر جو ہے اس کے اوپر بھی یہ اثرات پڑیں گے۔ نیلم صاحبہ، اس وقت جو سیاست ہے وہ اب خان صاحب کے معاملات کے حوالے سے آ رہی ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے تربیت کی، اپنے جو کارکنان ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں، اب وہ گالم گلوچ کی سیاست کی طرف لے گئے ہیں، اور جس طرح وہ ٹائیگرز کو اپنے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، اور لوگوں کا گلیوں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، تو نیلم صاحبہ کیا کہیں گی اس پر؟ نیلم صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی نیلم صاحبہ، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے جس طریقے کی تربیت کی ہے ورکرز کی، وہ انتہائی نامناسب زبان کا استعمال کرنا سکھایا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک عام گلی محلے میں جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو تڑاک سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پینل پہ موجود جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے، کیا کہیں گی؟ میرے خیال میں یہ سب غلط بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مریم نواز جیسے، اب میں کیا بولوں، بےہودہ الفاظ استعمال کرتی ہے عمران خان کے لیے، تو ابھی سندھیوں میں اور پنجابیوں میں فرق تو ہے، بٹ یہ ہے کہ میں اب یہ اپنی بدحالیاں چھپانے کے لیے، اپنی برائیاں چھپانے کے لیے اب کہیں گے مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے اور مہنگائی نے ان کو کنٹرول کر لیا۔ ابھی الزامات لگائیں اور لینگویج کی بات کریں، کوئی اور بات کریں، اچھا لینگویج سے مراد ان کی یہ ہے، ان کی اچھی خاصی انڈسٹریز چل رہی تھی، سب ہنسی خوشی سے رہ رہے تھے، اور انہوں نے آ کے ایسی نحوست پھیلائی کہ پورے پاکستان میں لوگ مطلب کھانے کو ترس رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں۔ کوئی پاکستان میں کبھی اتنا برا حال کبھی زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا تھا جو آج کل ہے۔ لیکن نیلم صاحبہ، بات یہ تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ کارکن کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، کن لائنوں پر کی جانی چاہیے؟ ابھی کارکن کی تربیت ہماری ایسی ہے کہ ہم پہلے جب کہتے ہیں نا سارے نئے تھے رہتے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ 2013 اور 2011 میں ہم نے دیکھی ہے کہ ان لوگوں کی دھاندلیاں، ان لوگوں کی مکاریاں کیا ہوتی ہیں۔ صبح صبح آپ نئے تھے تو آپ کو کسی نے دعوت دے کے بلایا تھا؟ صحیح ہے، چلے اچھا دوسرا یہ بھی بتائیے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکلوڈ کر لیجیے سوال کہ کیا 1100 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، یہاں کے ایم سی سے ہمارے پاس موجود ہیں، کہ اگر وہ 1100 ارب روپے خان صاحب دے دیتے کراچی شہر کو تو کچھ بہتری آ سکتی تھی؟
کراچی شہر کے لیے میرے خیال میں عمران خان نے کافی کیا ہے, اور وہ بہت درد لے کے آ کے اپنا کام کر کے جاتے تھے یہاں پہ. وہ اور بات ہے کہ سندھ حکومت ان کو چلنے نہیں دیتی تھی, ہر چیز کا کریڈٹ اپنے پہ لینا چاہ رہی تھی. اب میں سیدھی بات یہ کروں گی کہ آپ لوگ سب پرانی بات چھوڑیں, پاکستان کو کیسے بچانا ہے, آگے کی دیکھیں, مڑ کے دیکھیں کہ پتھر کیوں ہو جائیں گے. آگے چلیں, پاکستان کو کیسے بچانا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ رابطہ کریں, نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے رابطہ کریں, زرداری صاحب سے رابطہ کریں, اور ان سے جو ہے ملک کو آگے لے جانے کے حوالے سے صلاح مشورہ کریں. ضروری ہے. ہاں, تو صلاح مشورہ کریں نا. عمران خان اچھی کو لے کے آ رہے تھے, تو اپنا عمران خان کی آئیڈیا پہ چلے نا. ان کی نہیں, بات یہ ہے نا کہ آپس میں, ہاں, کیا پارلیمنٹ میں وہ تشریف لائیں گے؟ پارلیمنٹ میں وہ تشریف کیسے لا سکتے ہیں جب وہ ان کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ مل بیٹھ کے آپس میں سب کو صلاح مشورہ کرنا چاہیے کہ چلیں پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں گے. اگر ان لوگوں نے ہمارا قرضے سے نجات دلانے کے لیے اب پیسہ جو لوٹ کسوٹ کر کے لے کے گئے ہیں وہ واپس لے آئے, تو عمران خان تو ہنسی خوشی سب کے ساتھ رہنے والے, وہ ہیپی گو لکی آدمی ہیں, وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. نیلم ارشاد صاحب, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت تو ہے, لیکن وہ مل بیٹھ کے بات کریں گے کہاں پہ اور کس جگہ پر بیٹھیں گے؟ عوان صاحب آفر تو کر رہی ہیں وہ کہ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. آپ کو گالیاں دیتا رہوں گا تو آپ کیسے میرے ساتھ مل بیٹھ کے کام کریں؟ آپ صرف کہو گے کہ آپ ہی چور ہو تو آپ کو ہی کہوں گا. اور میں بالکل, میرا مطلب ہے کہ بھائی اخلاق جو ہے نا, عمران خان صاحب میں ایٹیٹیوڈ, تکبر اتنا ہے, یہ سب لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. آج بھی ان لوگوں نے دعوت دی ہے, پہلے بھی دعوت دی ہے, بلاول صاحب نے دعوت دی ہے, شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے, سب نے دی ہے. لیکن عمران خان صاحب, آپ کو پتہ ہے, جب اسمبلی میں ہوتے تو وہاں ون مین شو ہوتے, جب روڈوں پہ, جب ہم یہ لوگ اسمبلی میں چلے جاتے تو روڈوں پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی چوبا ہے, کوئی کسی بھی. علماء اکرام میں حالات اس پیدا ہو گئے کہ لوگوں ہوٹلوں پہ, مساجد میں, دکانوں پہ یہ ایک لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں کم ہو رہی ہے اور اب ان کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو قومی حکومت کا آئندہ اثرات لگتے ہیں کہ قومی حکومت ہی بنا کرے گی. تو جناب یہ اس میں زرداری صاحب کی حکمت عملی ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے صوبوں سے کون سی جماعتیں جو ہیں وہ آگے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے تو ہماری جو جس طریقے سے عوام کی اس ملک کی ابھی سوچ بنی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی, مخلوط حکومت آئے گی, سب کے ساتھ مل کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. بابر صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. ذرا کے ایم سی کے جو معاملات ہیں اس کے بعد میں ضرور جانوں گا. رحیم بھائی, یہ فرمائیے گا کہ جو کے ایم سی کے جو بہت بڑے مسائل ہیں ان میں ایک فائر بریگیڈ کا ایک بڑا مسئلہ ہے, تو اس کی گاڑیوں کے حوالے سے, اس کو جو آپ بھرتے ہیں پانی, اس کے حوالے سے جو مشکلات آتی ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے حل کی جا سکتی ہیں؟ پیپلز پارٹی موجود ہے, وہ یقیناً آپ کی سپورٹ کرے گی. جی بالکل. امان اللہ مسعود صاحب کراچی کے نائب صدور, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ موجود ہے. ماشاءاللہ میں ان کی موجودگی کا کچھ فائدہ. تو اس میں سر ایسا ہے کہ ہمیں ابھی مزید اسٹیشنز کی ضرورت ہے, ہمارے مطلب مزید امپلائی بھرتی کرنے کی ضرورت ہے. ان کی لائبلٹیز ہے 30 مہینے 40 مہینے کی, وہ پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کروڑوں کی گاڑی لگا دیں, اس کے اندر اگر کام کرنے والے لوگ نہ ہو, نظام تو ملازم سے, لوگوں سے چلنا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں عید میں کتنے دن باقی ہیں, جبکہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے 28 تاریخ کو تنخواہ دیں, ابھی تو کچھ پتہ نہیں, نہ فائر ایکس الاؤنس. اب 112 کے ساتھ مرچ ہونے جا رہا ہے ہمارا فائر بریگیڈ. 24 گھنٹے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, بیچارے پریشان بدحال ہیں. پھر بھی میں شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں مرتضی وہاب صاحب کا کہ جب بھی ہم گئے انہوں نے سنا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہم تقریباً 37-38 سال ہو گئے مجھے کے ایم سی میں. یہ پہلے ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی, ہمیں بلا کے اپریشیٹ کیا, وہ سند دی. صحیح ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور پر شکایات جو سنی گئی ہیں کہ فیول نہیں ہوتا ہے, فیول کا نہ ہونا بھی ایک پریشان کن بات ہے. کون ڈلواتا ہے, کس سے رابطہ کرتے ہیں پھر؟ سر ایسا ہوتا ہے کہ فیول ہر اسٹیشن کا ہمارا ہوتا ہے نا, مطلب لاگ بک وغیرہ ہوتی ہے, اس سے ہم جاتے ہیں, جو کانٹیکٹ ہوتا پمپوں سے. تو ماضی میں اس کا بڑا پرابلم تھا فیول کا, اب نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ہے, وہ
ابھی افسران کا کچھ انہوں نے کٹوتی کر کے فائر بریگیڈ کے افسران کا 60-70 لیٹر کر دیا. اب وہ ایک افسر کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے, اس نے فائر کال اٹینڈ کرنی ہوتی ہے. دیکھیے فائر بریگیڈ کا افسر اور دوسرے محکمے کا افسر فرق ہے. فائر بریگیڈ کے آفیسر کی 24 گھنٹے پابند ہے وہ بیچارہ. اب 70 لیٹر فیول کے اندر وہ کس طرح آگ بجھائے گا, کس طرح ڈیوٹی پہ جائے گا, کس طرح آئے گا. کسی کا اسٹیشن جو کہلاتا ہے ہمارا وہ 40 کلومیٹر کا ہے فاصلہ, کسی کا روزانہ کا اس کا آنا جانا بھی ہوگا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپیل کرتا ہوں مرتضی عواب صاحب سے کہ جو ہمارے فائر بریگیڈ کے افسران ہیں ان کا پیٹرول بحال کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اور جو دیگر آپ کے جو ملازمین ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کے پینشنز کے معاملات ہو گئے یا دیگر معاملات, وہ بہتر چل رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ سر یہ بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا میرے دل کا. وہ ہماری فاختہ تو انڈے دے رہی ہے لیکن وہ باہر کا کوا آ کے وہ انڈے پی جاتا ہے. اچھا. ابھی 3 ارب روپے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے اپروو کروائے. اب ہم یہ پریشان ہیں, یہ پیسے تو لے آئے, منظور بھی کرا لیے, اب تقسیم کے ٹائم پہ یہ نہیں ہوں گے. اور ہمیں تو خدشہ ہے پھر یہ 3 ارب روپے ٹھیکیداروں کی نظر نہ ہو جائے, 40% اور 60%. اب ہمارے یہاں پنشن ڈپارٹمنٹ کے باہر کچھ 1-2 ہیں, کچھ ایک گروپس ہیں جنہوں نے ایجنٹ مافیا کہہ لیں آپ, وہ وہاں پہ قابض ہیں. اب مجھے تو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, ایک بزرگ آدمی جو 60 سال نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائے, یا خاتون یا وہ بیوہ, اب اس سے اسی کا حق دلانے کے لیے کوئی 20% مانگے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ٹھیک بات ہے. یہاں پہ بھی کرپشن کی ایک بات آئی جو کہ بالکل یہ چند گنے چنے انگلیوں پہ لوگ ہیں جن کا میں نام بھی دے سکتا ہوں. نہیں, وہ بالکل امان صاحب سے ضرور ڈسکس کریں گے کیونکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے نالج میں لانا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں کہ نامناسب چیزیں ہیں. بزرگ لوگوں کے ساتھ ان کو تنگ کرنا, ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. بابر صاحب آپ نے سنا کہ جو مسائل کا سامنا کے ایم سی کو کرنا پڑ رہا ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کے ایم سی کے جس طرح انہوں نے بات کی ہے, امان صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے. دیکھیں کے ایم سی ایک ایسا محکمہ ہے کہ جو شہر کو بنا سکتا ہے. گلیوں کوچے نالیاں بند پڑی ہوئی ہیں, ظاہر بات ان کے پاس جب گاڑیوں کے لیے پیٹرول نہیں ہوگا, کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے تو وہاں بعض دفعہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. اس میں ان لوگوں کا قصور کیا, جب ان کے پاس دیکھیں فنڈز کی جس طرح انہوں نے بات کی, فنڈز آتے ہیں لیکن جب ریلیز نہیں ہوتے ہیں یا اس وقت آتے ہیں کہ آنے والی حکومت کو لے لیتی ہے. یہ صورتحال تو ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ پیٹرول نہیں ہے, کہیں پہ گھوسٹ ملازمین ہیں, کہیں پہ اس طرح کے دیگر جو معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. سر کس طرح سے صحیح ہوں گے؟ سر بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اب پاکستان پیپل پارٹی کے پاس اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مرتضی عواب ایک ینگ اور ایک بہترین کام کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے, چاہے وہ پیپل پارٹی سے ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم سے ہو, چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ اس کی سپورٹ کی جائے, بلکہ اس کو بیک اپ کریں گے یہ زیادہ کام اچھا کرے. میں سمجھتا ہوں جس طرح میری بہن نے ایک بات کی کہ عمران خان اب کہہ رہے کہ ہم بیٹھیں گے, میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ کہ وہ نہیں بیٹھیں گے. پہلی بات ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ سی چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو بیٹھیں آپ. جب آپ جج بھی خود بنے ہوئے ہیں, ایس ایچ او بھی خود بنے ہوئے ہیں, چور بھی کہہ رہے ہیں, سب بھی کہہ رہے ہیں, کیا آپ کے اوپر بھی الزام لگے ہوئے ہیں, اس کا بھی ثبوت دینا ہے آپ نے, تو آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھو گے؟ جب تک ایک پہ دیکھیں ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم کے لیے لازم ہے کہ وہ پیپل پارٹی کا ساتھ دے, پیپل پارٹی کا لازم ہے کہ ایم کیو ایم کا ساتھ دے, ساتھ بیٹھیں اور خدارہ اس شہریوں کے ساتھ جو عذاب ہو رہا ہے. امان بھائی تو میرے خیال میں گلی گلی جگہ جگہ پہ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت قابل احترام بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, اور ان کی جو خدمات تھی پہلے بھی میں نے دیکھی ہے. ان سے کیا چھپا ہے, ان سے پوچھنے آپ کو خود بتائیں گے کہ ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, کچی ہیں, گھر ہیں, لائٹیں نہیں ہیں, لوگ اتنے پریشان ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر نیک نہیں ہوتی سی حکومت کام کرنے چاہے تو ہم 5 سال میں کنٹرول پا سکتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں پوری کراچی کے اوپر ایفرٹ لگائی جائے تو 5 سال بھی بڑی چیز ہے, اس سے پہلے ہم کام کر لیں گے, بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے امان صاحب, جیسا کہ اس وقت آپ نے مسائل بھی سنی لیے اور یقیناً حل کرنا آپ کے پاس اختیارات ہیں ابھی, تو سر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. کوئی آپ ایک چھوٹی سی آفر تو کر دیں گے, ٹھیک ہے آپ اسمبلی میں آ جائیں. بہت اچھی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں آ جائیں. اس وقت ایک ایجنڈے پہ کام کیا جائے کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور ملک کو کیسے بچایا جائے. جو معاشی پوزیشن بنی ہوئی ہے, ہم اگر صدقے دل سے کوشش کریں کسی بھی سسٹم کے لیے, اس ملک کے لیے, اگر ہمارے سیاستدان آپس میں مل بیٹھ جائے, اس ملک کی بات کرے, ملک رہے گا تو سیاسی پارٹی رہیں گے, لیڈر رہیں گے, ملک ہی نہیں رہے گا. اور آپ نے غریب آدمی کو بالکل دیوار سے لگا رہے ہو, ان کے لیے سوچیں. جب آپ بالکل افراتفری والا ماحول کب پیدا ہوتا ہے, جب آپ غریب کو بالکل دیوار سے لگا دیں گے تو پھر وہ حملے شروع کرے. ہماری پھر بھی ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ انشاءاللہ عزت دیں گے
اور ہمیں کراچی کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں KMC کے حوالے سے کہ اگر ایماندار اور مخلص لوگ KMC کراچی کے لیے MKM سے یا پیپلز پارٹی سے آ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ KMC ٹھیک ہو جائے گی. KMC ٹھیک ہو جائے گی. جناب ایک اچھی خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ امان صاحب اس وقت موجود ہے تو انہوں نے سپورٹ بھی دے دی ہے. کیا کہیں گے جناب کہ کچھ معاملات ایسے ہیں, مسائل ہیں جو آپ جلدی ڈسکس کر لیں؟ نہیں, امان بھائی کے بات سے میں بالکل متفق ہوں انشاءاللہ. اور ہمارے لیبر کے لیے امان بھائی کی ویسے بھی بہت ساری خدمات ہیں. شروع میں تو ہمارے ملازم یہ سمجھتے ہیں کہ امان بھائی شاید کسی محکمے میں افسر ہیں. اچھا. تو لوگوں نے کہا کہاں کام کرتے ہیں, تو ہم نے کہا بھائی یہ کام نہیں کرتے, یہ ہمارے مزدوروں کے کام کرتے ہیں. امان بھائی کے ویسے بھی ماشاءاللہ احسانات ہیں اور بڑی خدمات ہیں. تو انشاءاللہ اب جب بھی نیکسٹ کی میٹنگ ہوگی مرتضی واب صاحب سے تو مجھے امید ہے کہ امان بھائی اس کو ڈسکس ضرور کریں گے. دیکھیں شہر ہم سب کا ہے نا, انشاءاللہ کراچی کے لیے کریں گے. امان بھائی کی بات بہت اچھی ہے کہ ملک ہوگا تو ہم لیڈر ہوں گے اور ہم سب کچھ ہوں گے. تو اللہ کے واسطے ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں PTI والوں کو کہ ہوش کے ناخن لیں کہ سلطان رائے کی فلم بند کریں. عمران خان صاحب کہ سیاست کو سیاست کے طریقے سے کریں, آ جائیں پارلیمنٹ میں, آ جائیں امان بھائی کے پاس آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے جی, امان بھائی کے پاس اور جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. KMC میں اور آپ کو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا کہ جو ڈسکس کیا جائے؟ بس سر اصل میں ہمارے سارے جو تکلیف اور دکھ تھے وہ تو امان بھائی نے امان بھائی کو دیکھ کے غائب ہو گئے سارے. ایک پوائنٹ میرا ہے, ابھی جیسے ملک میں ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے, میں اور امان بھائی تو اس چیز کو شروع سے ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے اور اس چیز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ ابھی اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں غالباً اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہو چکی ہے کہ جرگا سسٹم جو ہوتا تھا, جو مثلا جرگا سسٹم جس طرح ہمارے کورٹ کو ایک سپورٹ کرتا تھا یا علاقوں میں کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو ایک جرگا سسٹم جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا ضروری ہے. میں پیپل پارٹی سے بھی کہوں گا کہ جس طرح مثلا کراچی سندھ کے اندر جو ہے نا اگر یہ جرگے سسٹم کو مضبوط کر دیں گے تو جس طرح ہمارے لوگ جو ہے نا بار بار کورٹوں میں دھکے کھاتے ہیں یا اس چیزوں میں کھاتے ہیں تو یہ آپ کو خوبی بتائیں گے کہ ہمارے جرگا سسٹم میں بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. اس میں سب سے بڑا پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے. ہم اپنی عدالتوں میں دباؤ کم آئے گا, ہم کوشش کریں کہ اپنی فورسز کے ساتھ رہیں, اپنی فوج کے ساتھ رہیں, اپنے اداروں کے ساتھ رہیں, پولیس کے ساتھ رہیں. جہاں ان کی ہمیں کوتاہیاں نظر آئی وہ بھی کرنی چاہیے, لیکن ہمیں ان کی سپورٹ ایز اے قوم ہمیں ان کی سپورٹ کرنی. ٹھیک ہے سر, لاسٹ کمنٹ کیجیے گا. جی بس اس ملک کے لیے ہمیں ایمانداری سے مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی دے گا اور ملک بھی ٹھیک ہوگا. جناب بہت شکریہ. امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مرزا بابر عباسی صاحب, مرزا رحیم صاحب اور نیلم ارشاد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.